بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکالی، لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ آج انشاءاللہ سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ الزلزال یعنی کہ الزلزلہ قرآن مجید کی ایک مختصر مگر نہایت بامعنی صورت ہے۔ یہ صورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں ہے اور اس میں کل آیات 8 ہیں۔ اس صورت کا نام الزلزال اس کی پہلی آیت میں ذکر ہونے والے زلزلے سے لیا گیا ہے، جس سے مراد قیامت کے دن آنے والا شدید زلزلہ ہے۔ اس صورت میں قیامت کے ہولناک مناظر کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے، جب زمین اپنی تمام چھپی ہوئی چیزیں باہر نکال دے گی اور انسان حیران ہو کر پوچھے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین خود گواہی دے گی اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ الزلزال کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ بھی اسے نظر آئے گی، اور اگر ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ یہ صورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر عمل میں احتیاط کرنی چاہیے اور نیکی کی طرف رغبت رکھنی چاہیے، کیونکہ آخرت میں ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ الزلزلہ کی آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ اس کی تفسیر ہے، اصل الفاظ ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، یعنی زلزلے کے معنی پے در پے زور زور سے حرکت کرنے کے ہیں۔ پس زلزلۃ الارض کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو جھٹکے پر جھٹکے دے کر شدت کے ساتھ ہلا ڈالا جائے گا، اور چونکہ زمین کو ہلانے کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ زمین کا کوئی مقام یا کوئی حصہ یا کوئی علاقہ نہیں، بلکہ پوری کی پوری زمین ہلا ماری جائے گی۔ پھر اس زلزلے کی مزید شدت کو ظاہر کرنے کے لیے زلزلہ کا اس پر اضافہ کیا، جس کے لفظی معنی ہے اس کا ہلایا جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسا ہلایا جائے گا جیسے عظیم قرے کو ہلانے کا حق ہے، یا جو اس کے ہلائے جانے کی انتہائی ممکن شدت ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس زلزلے سے مراد وہ پہلا زلزلہ لیا ہے جس سے قیامت کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوگا، یعنی جب ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی اور دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لیکن مفسرین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جس سے قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، یعنی جب تمام اگلے پچھلے انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے۔ یہی دوسری تفسیر زیادہ صحیح ہے، کیونکہ بعد کا سارا مضمون اسی پر دلالت کرتا ہے۔ آیت نمبر 2، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اس کی تفسیر ہے، یہ وہی مضمون ہے جو سورہ انشقاق آیت نمبر 4 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یعنی
اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ اس کے کئی مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ مرے ہوئے انسان زمین کے اندر جہاں جس شکل اور جس حالت میں بھی پڑے ہوں گے ان سب کو وہ نکال کر باہر ڈال دیں گے۔ اور بعد کا فقرہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت ان کے جسم کے تمام بکھرے ہوئے اجزاء جمع ہو کر اثر نو اسی شکل و صورت میں زندہ ہو جائیں گے جس میں وہ پہلی زندگی کی حالت میں تھے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ یہ کیسے کہیں گے کہ زمین کو یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ صرف مرے ہوئے انسانوں ہی کو وہ باہر نکال پھینکنے پر اکتفا نہیں کرے گی، بلکہ ان کی پہلی زندگی کے افعال و اقوال اور حرکات و سکنات کی شہادتوں کا جو انبار اس کی تہوں میں دبا پڑا ہے اس سب کو بھی وہ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اس پر بعد کا یہ فقرہ دلالت کرتا ہے کہ زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ تیسرا مطلب، بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سونا، چاندی، جواہر اور ہر قسم کی دولت جو زمین کے پیٹ میں ہے اس کے بھی ڈھیر کے ڈھیر وہ باہر نکال کر رکھ دے گی، اور انسان دیکھے گا کہ یہی ہیں وہ چیزیں جن پر وہ دنیا میں مرا جاتا تھا، جن کی خاطر اس نے قتل کیے، حقداروں کے حقوق مارے، چوریاں کی، ڈاکے ڈالے، خشکی اور تری میں قزاقیاں کی، جنگ کے مار کے برپا کیے اور پوری پوری قوموں کو تباہ کر ڈالا۔ آج وہ سب کچھ سامنے موجود ہے اور اس کے کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ الٹا اس کے لیے عذاب کا سامان بنا ہوا ہے۔ آیت نمبر 3، اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، انسان سے مراد ہر انسان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ زندہ ہو کر ہوش میں آتے ہی پہلا تاثر ہر شخص پر یہی ہوگا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ بعد میں اس پر یہ بات کھلے گی کہ یہ روز محشر ہے، اور انسان سے مراد آخرت کا منکر انسان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس چیز کو وہ غیر ممکن سمجھتا تھا وہ اس کے سامنے برپا ہو رہی ہوگی اور وہ اس پر حیران و پریشان ہوگا۔ رہے اہل ایمان تو ان پر یہ حیرانی اور پریشانی طاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ سب کچھ ان کے عقیدہ و یقین کے مطابق ہو رہا ہوگا۔ ایک حد تک اس دوسرے معنی کی تائید سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 کرتی ہے، جس میں ذکر آیا ہے کہ اس وقت منکرین نے آخرت کہیں گے، من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور جواب ملے گا یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ آیت اس معاملے میں صریح نہیں ہے کہ کافروں کو یہ جواب اہل ایمان ہی دیں گے، کیونکہ آیت میں اس کی تصریح نہیں ہے، لیکن اس امر کا احتمال ضرور ہے کہ اہل ایمان کی طرف سے ان کو یہ جواب ملے گا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور کینہ دور فرما، ہم کو دجال کے فتنے اور موت کی سختی سے اور قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے دور فرما۔ اے اللہ پلسرات کا راستہ آسان کر دے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار تنگ دستی اور خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے میرے مالک ہمارے بچوں کو علم دین کی دولت سے سرفراز فرما، نیک و صالح بنا دے۔ اے اللہ ہم گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، صرف تیری رحمت کا آسرا ہے، تو ہم کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے غفور الرحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔
آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔